خود کو سمجھنے کے اندر کہ خود یعنی انسان کون ہے، میری اصلیت کیا ہے، میں کیا ہوں، میری زندگی کا پرپس آف لائف کیا ہے، اس کی طرف بھی سفر کرنے کی ضرورت ہے، اندر کی طرف بھی سفر کرنے کی ضرورت ہے، اندرونی سفر۔ سر آپ نے اپنے چینل پہ جو ہے ایک اور ٹاپک کو آپ نے ہائی لائٹ کیا سر کہ فلاسفی آف ہیپینس، جو کہ جو ہے مطلب ایک یونیک سا اپروچ ہے یوٹیوب کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا جائے کہ فلاسفی آف ہیپینس کے حوالے سے، تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں آ گیا، کس چیز سے آپ امپریس ہو کے یا کس پروگرام کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور اس ٹاپک کو چننے کا ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح آپ نے سوال اٹھایا، بہت ویلڈ کوشچن ہے یہ، کہ یہ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہیپینس ہے، یعنی آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، آپ فیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت کمانا چاہتے ہیں، دولت کمانا چاہتے ہیں، شہرت کمانا، الٹیمیٹ پرپس کیا ہے؟ خوش رہے نا، سیٹسفائی رہے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد آپ کے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن خوشی نہیں ہے، تو اس لیے لازمی ہے کہ خوش رہنا ہر انسان چاہتا ہے۔ ایوری باڈی وانٹس ٹو بی ہیپی ان دس ورلڈ، لیکن خوش کیسے رہا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی کی تمام معاملات، تمام خواہشات پوری ہو جائے ہم خوش ہیں۔ ضروری نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ دنیا میں امیر ترین لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ کامیاب ہے، سکسیسفل ہے، لیکن خوش نہیں ہے کسی پوائنٹ پہ جا کے۔ تو پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام خواہشات ختم کریں، وہ بھی پاسبل نہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہر حالت میں خوش رہنا سیکھنا چاہیے، جو بھی پیش آتا ہے اس کو قبول کرے شکر گزاری سے، اور خوش رہنے کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ کے آہ بھرنے کی بجائے نیچے لوگوں کو دیکھ کے شکر گزار رہنا چاہیے، یہ ہے۔ اور فائنل بات یہ ہے کہ خوشی کو اپنے دل میں تلاش کرنا چاہیے، یعنی باہر کی دنیا میں، جیسے کہ آپ ایک بندے کے پاس جو ہے موبائل نہیں ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس موبائل ہوگی خوش رہوں گا۔ ایک کے پاس بائک ہے لیکن بول رہا ہے کہ گاڑی ہوگی، تو ایک کے پاس جو ہے لو سٹینڈرڈ لائف ہے، کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اچھا مکان ہوگا۔ یہ سب ہم کو مل جاتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا یہ ایکسپیرینس ہے، لیکن خوشی کبھی بھی ان چیزوں کے اندر الٹیمیٹ خوشی نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی اسٹینڈرڈ آف لائف کے لیے کوشش نہیں کرنا، میرا مطلب یہ نہیں لیا جائے، بلکہ انسان پوری کوشش کرے کوالٹی آف لائف کے لیے، لیکن ان چیزوں کو زندگی میں خوشی حاصل کرنے کا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ذریعہ ضرور ہے، لیکن مقصد جو ہے اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے خوشی کو۔ تو یہ ایک نیا ایک وہ پوائنٹ یا ایک نیا طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ جو ہے یوتھ کے اندر جو ہے فرسٹریشن اور انگزائٹی ہے، مایوسی ہے، یہ ختم ہو جائے، اور وہ اپنے اندر تلاش کرے، خود ہی کے اندر، خود کو سمجھنے کے اندر کہ خود یعنی انسان کون ہے، میری اصلیت کیا ہے، میں کیا ہوں، میری زندگی کا پرپس آف لائف کیا ہے، اس کی طرف بھی سفر کرنے کی ضرورت ہے، اندر کی طرف بھی سفر کرنے کی ضرورت ہے، اندرونی سفر۔ تو جیسے میں نے کسی لاسٹ ٹائم کسی ویڈیو میں ایک لطیفہ بھی بتایا تھا کہ کسی کی سوئی گم جاتی ہو، وہ باہر جا کے ڈھونڈ رہا ہوتا اس لیے کہ وہاں لائٹ نہیں ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اندر لائٹ جلانے کی ضرورت ہے، باہر جا کے ڈھونڈنے کی بجائے۔ یہی کر رہے ہیں ہم زندگی میں، خوشی تلاش کرنے کے لیے یہی ہمارا اپروچ ہے زیادہ تر۔ تو اس لیے اندر سمجھ کی روشنی جلانے کی ضرورت، وزڈم کی روشنی جلانے کی ضرورت ہے، دو تاروں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، سمجھ اور عمل، انڈرسٹینڈنگ اور پریکٹس۔ یہ دو تاریں اندر جب لگ جاتی ہے تو وہ اندر وہ خوشی کی لائٹ جلے گی، تو پھر اندر خوشی ملے گی، نہ کہ باہر ملے گی۔ جی۔ اور سر اس کے ساتھ آپ نے پرپز آف ایجوکیشن پہ بھی آپ کا ایک ویلاگ ہے، اور اس میں آپ نے بہت ضروری باتیں کی، خاص کر ہمارے معاشرے کے کانٹیکسٹ میں، تو اس کے بارے میں سر ہم مزید آپ سے جاننا چاہیں گے سر۔
پرپز آف ایجوکیشن، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بھی ہے، کیوں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تعلیم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، خاص کر اسٹوڈنٹس. تو اس کے بارے میں سر ہم آپ سے مزید جاننا چاہیں گے. آپ نے جو ہے کور جو ہمارا آبجیکٹو ہے اس پر آپ نے سوال کیا ہے. لیکن زندگی کا مقصد یعنی ایجوکیشن کے ریئل پرپس کو جاننا ہے. ایجوکیشن کا ریئل پرپس ہی ہمیں زندگی کے ریئل پرپس کے قریب لے جاتا ہے. تو یہ تو ایسی بات ہوگی ایجوکیشن کے ریئل پرپس کو سمجھے بغیر یعنی تعلیم حاصل کرنا ایسا ہوگا جسے کوئی مسافر کہیں جا رہا ہے، آپ ان سے پوچھے بھائی آپ کہاں جا رہے ہو، وہ بول رہے کہ مجھے نہیں معلوم میں کہاں جا رہا ہوں. تو آپ ایسے بندے کو سمجھیں وہ پاگل ہو گیا. سیم اسی طرح سے زندگی کے اندر بہت سے یعنی ہمارے ایجوکیشنل کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ایجوکیشن کو اتنا محدود کیا گیا، بس ایک ڈگری لینا اور امتحان پاس کرنا. جبکہ صرف پیٹ بھرنے کا مقصد اگر تعلیم ہے تو پھر ہم اور جانور میں کیا فرق؟ وہ کتنا کام کرتا ہے ایک جانور. ایک چیونٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سے 6 گنا زیادہ وزن اٹھاتا ہے. آپ ایک پرندے کو دیکھیں کہ وہ کتنی ہنرمندی کے ساتھ کسی انجینئرنگ کو بروئے کار لا کر ایک گھونسلہ بناتا. اس کو کس نے سکھایا؟ اس نے کون سی یونیورسٹی سے پڑھا؟ تو ڈگری ایک پرندے کو دینا چاہیے. ایک شہد کی مکھی ہے اور وہ کس طرح اپنا چھتا بناتی. ونڈرفل. یقیناً انسان نے ان جانوروں سے ہی سیکھا ہوگا، اس نیچر کی کتاب سے پڑھا ہوگا. تو اس لیے تعلیم کا صرف اس بنیاد پر ڈگری دینا تو وہ تو ہم کیا بنا رہے ہیں اپنے یوتھ کو. یعنی میں کہوں گا کہ ہم ان کو روبوٹک مشین بنا رہے ہیں یا پیسے بنانے والی مشین بنا رہے ہیں جن کے اندر اخلاقیات نہ ہو، جذبات نہ ہو، کریٹیوٹی نہ ہو، کریٹیکل تھنکنگ نہ ہو. تو ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ہمارا یہ اپرچونٹیز پرووائڈ کی جانی چاہیے کہ جہاں یعنی ذہن کے دریچے کھل جائے، کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہو جائے. وہ کیسے پیدا ہو گیا؟ ہمارا جو پرپس آف ایگزام یہ ہوتا ہے اسسمنٹ کہ ہم ریٹیفیکیشن کے بیس پر ان کو اسس کر رہے ہیں، روٹ لرننگ کے بیس پہ اسس کر رہے ہیں. تو ہم کیا پیدا کریں گے معاشرے کے لیے؟ ایسے لوگ پیدا ہوں گے نا. جیسے کہ ابھی تک مجھے بھی یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہمیں ایگزام میں آتا تھا قائد اعظم کے 14 نکات تحریر کریں. اب تک وہی سوال چل رہا. تو اس سے پریکٹیکل لائف سے ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی؟ اس کو ریٹیفیکیشن کے بیس پہ. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے ایک انٹرویو میں یہی بات کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ جیسے مجھے بھی پڑھانے کا ایک ایکسپیرینس ہوا جہاں یعنی میں اسلامیات پڑھا رہا ہوں، جہاں کوئی بھی یعنی ایتھک کے حوالے سے کوئی ٹاپک ہے تو جہاں ان کا اخلاق جج کرنا، ان کے اندر اخلاق کی ویلیوز پیدا کرنا ہے. تو ایک بچہ جس کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، پوری زبانی یاد کر کے اچھے نمبر لیتا. لیکن جس کے اندر اخلاق ہے، اپنے کولیگز کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، وہ ایک بالکل سمبل ہے، مگر وہ ریٹیفیکیشن اس کو زبانی یاد کرنا نہیں آتا، وہ فیل ہے. تو اس سسٹم کے بیس پر ہم کیا پیدا کریں گے؟ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ یعنی بتا دیا جائے اسکولوں کے اندر بھی یہ ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے جہاں بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے موقع مل جائے. سیلف کانفیڈنس جو سب سے اہم ہے، کسی بھی انٹرویو میں یہی دیکھا جاتا ہے اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے تو اس کے لیے اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائے. اسی طرح سے تعلیم کا ایک اور خاص مقصد کریکٹر بلڈنگ یعنی سیرت کی تشکیل، یہ مقصد ہے سب سے بڑا مقصد. تو یہ کسی کے اندر نہیں ہے، کسی اسٹوڈنٹ میں، تو پھر تعلیمی جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا. تو اس کو بھی میں نے ایک ایگزامپل سے واضح کیا تھا. یہ بہت شاندار ایگزامپل ہے سمجھنے کے لیے کہ اسکول ایک گارڈن ہے جہاں اسٹوڈنٹس کی مثال ایک ٹائنی سی بیج ہے، جہاں ٹیچر کا رول ایک مالی کا ہونا چاہیے، گارڈنر کا ہونا چاہیے، اور جو اس بیج کو پانی، زرخیزی، تمام فرٹیلائزیشن پرووائڈ کرے، سن لائٹ، تاکہ وہ ٹائنی سیڈ ایک فلاور میں ٹرانسفارم ہو جائے، ایک خوبصورت پھل بن جائے. تو جو ایجوکیشن کے تمام جو ریکوائرمنٹس اس کو مل جائے تو وہ اسٹوڈنٹ کی مثال وہ درخت ہے
جو ایک پھلدار درخت ہے. لیکن جہاں صرف رٹیفیکیشن، صرف ڈگری لے کے اگر ہمارے پریکٹیکل لائف میں کوئی اگر آتا ہے صرف ڈگری لے کر، اس کی مثال میرے خیال سے وہ نان فلاورنگ پلانٹ ہوگا، جو نہ جس کے اندر نہ پھول ہے نہ پھل ہے، جس کو فائنلی کاٹ دیا جاتا ہے. تو یہاں ایک اور پوائنٹ جو ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن ہوتی ہے، اس کی بھی روٹ کوز یہ ہے ایجوکیشنل سسٹم. جہاں وہ تمام چیزیں پرووائڈ نہیں ہوتی ہے تو نتیجتاً ایک پروفیسر بھی ہو تو وہ بھی کرپشن کا شکار ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، انجینئر، پولیٹیشینس بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے ہماری ایجوکیشنل سسٹم کا ایک خاص عمل دخل ہے کہ وہ چیز نوجوانوں کو یا اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جانی چاہیے جہاں وہ ان کی مثال جو ہے وہ ایک فلاورنگ پلانٹ کی مثال بن جائے. یہی تعلیم کا جو ہے اور آبجیکٹو ہے میرے خیال سے. زبردست سر، آپ نے بہت بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ایک اور کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا سر. جیسے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں جو ہے یہ بتا دیا تھا کہ آپ کا ایک ویژن ہے گلیل بلتستان میں تعلیم کی جو نظام ہے اس کو امپرومنٹ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے آپ جو ہے ایک اکیڈمی کا جو ہے آپ جلد سے جلد اس کو تشکیل دینے والے ہیں، جس کا نام جو ہے الرحمت ڈیولپمنٹ نیٹ ورک آپ نے رکھا ہے. تو اس حوالے سے یوتھ کو تھوڑا سا آپ اس کی انٹروڈکشن بتا دیں کہ اس امبریلے کے انڈر میں یوتھ کے لیے ان ٹو دی فیوچر ان کے کون کون سے سیگمنٹس کے اوپر ان کی تربیت ہو سکتی ہے اور کون کون سے ٹاپکس ان کو سیکھنے کے لیے ان کو پلیٹ فارم مل سکتا ہے. بہت اچھا ایک آپ نے پہلو کو اجاگر کیا. تو یقیناً ہمارا یہ ایک آبجیکٹو ہے، ابھی پروسیس میں ہے کہ ہم چاہتے کہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ وجود میں آئے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 16 ایئرس آف ایجوکیشن کے اندر کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، خاص طور پر ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم کے اندر، کہ جہاں یعنی کریٹیکل تھنکنگ، سیلف ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن کے ریئل پرپس کو جاننے کے حوالے سے یا فوکس کرنے کے حوالے سے. تو اس لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہو جہاں شارٹ ٹائم کے اندر یہ تمام چیزیں بتانا پاسبل ہے، امپاسبل نہیں ہے. تو یعنی ایک ایسا کورس کروایا جائے، 1 ایئر کا بھی ہو سکتا ہے، 6 منتھس کا ہو سکتا ہے، ایک ڈپلوما کہ جس کے ذریعے اسٹوڈنٹس یعنی پریکٹیکل لائف کے لیے تیار ہو جائے، جس کے اندر جو ہے اس انسٹیٹیوٹ کے تھرو یعنی جہاں یہ اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائے، ایکسپرٹس اور ایسے مین پاور ہمارے ساتھ ہے اور جن کو بروئے کار لا کر یعنی ایجوکیشن کے ریئل پرپس کو اجاگر کیا جائے، لیکچرز کے ذریعے سے، انٹرویوز کے ذریعے سے اور مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے. اور پھر ایک کلاس اس کے لیے ہو فوکس کے اوپر کہ لائف میں کیسے فوکس کرنا ہے، یعنی ایک برننگ ڈیزائر کسی اسٹوڈنٹ میں کیسے ڈالنا ہے، سینسٹائز کیسے کرنا ہے کہ فیوچر میں ایک بڑی اچیومنٹ کے لیے، جیسے کسی نے بھی کسی بھی شعبے میں کچھ بڑا کیا ہے تو ان کے اندر کبھی نہ کبھی کسی موقع پر ایک برننگ ڈیزائر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور جو بھی کچھ بن گئے ہیں تو انہوں نے وہ بننے کے لیے پہلے سوچا ہے، سوچ ہی وہ بیج ہوتی. تو اب اسکیٹرڈ خیالات کی صورت میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ برننگ ڈیزائر کا بیج ڈالنا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے کامیاب جو سکسیسفل سٹوریز ہے وہ ان کو بتا دیا جائے. جیسے ایک کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ، ایک بہترین کتاب ہے، اس کا جو ایسنس ہے نکال کے بتا دیا جائے کہ برننگ ڈیزائر ہمارے سب کانشیس کے اندر بار بار ایک چیز ہم بار بار اس کو وہ کرتے ہیں. تو برننگ ڈیزائر کا مطلب میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا ڈیزائر جو باقی جو ڈیزائر ہے اس کو جلائے اور وہی ڈیزائر روشن ہو جائے اور اس کے ذریعے آپ منزل کو پالو. یہ ہے. اور پھر اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم انگلش لینگویج تک کی اپرچونٹی پرووائڈ کریں، وہاں ہم انٹرویوز جو ہے ڈیبیٹس، اسپیچز، تاکہ ان کا سیلف کانفیڈنس بلڈ. تو یہ ہمارا ایک وہ ہے، ایک ویژن ہے اور ایک سوچ ہے آگے. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو جہاں آپ نے یوتھ کی نمائندگی کرتے ہوئے پوچھا ہے مجھ سے سوالات،
تو یوتھ خود ہی ان باتوں کو لے کر ہمیں سجیسٹ کرے. اور میں یہاں اس پلیٹ فارم کے تھرو میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے جو انٹلیکچوئلس ہیں اور جن کے پاس اچھی صلاحیتیں ہیں. وہ ہمیں فیڈ بیک دے دیں, پازیٹیو فیڈ بیک دے دیں. فیڈ بیک کا مقصد یعنی تنقید برائے تعمیر ہو. تنقید برائے تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا بھی ٹائم ضائع, ہمارا بھی ٹائم ضائع. تو اس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایوری باڈی از ناٹ پرفیکٹ. انگلش میں کہتے ہیں دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. تو ہر جگہ امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس بات کے پیش نظر ہمیں ان کی فیڈ بیک بھی چاہیے. تو بہت بہت شکریہ, آپ نے جو ہے مناسب سمجھا کہ اس مناسبت سے میں بات کروں. یقیناً سر, یقیناً جو آپ نے جو پوائنٹس آج ڈسکس کی, یقیناً یہ ہمارے یوتھ کے لیے, آنے والے یوتھ کے لیے بہت فروٹفل ہو سکتے ہیں. اور آپ کی جو انسٹیٹیوٹ ہے ان کے لیے ہم دعاگو بھی رہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک یونیک اسٹارٹ اپ ہے ہمارے اور معاشرے کی نیڈ بھی ہے. تو آپ نے سر اپنا قیمتی ٹائم نکال کے جو ہے آپ نے بہت مطلب ایکسپلین کیا, اس کو وضاحت کیا آپ نے, جو ٹاپکس کے حوالے سے, اپنے جو پروگرام کے حوالے سے ڈیٹیل تھرو آپ نے ایکسپلین کیا. تو اس کے لیے ہم آپ کا بہت بہت شکر گزار ہے سر کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور یہ سارا ایکسپلین کیا سر. تو تھینک یو سو مچ سر.